آپ کو یو کے میں اور پاکستان میں کیا چیز جو ہے وہ مختلف لگتی ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو مختلف ہیں، کچھ تو بہت آبویس ہیں کلچر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے۔ یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ سب کو پتہ ہے کہ وہ قومیں زیادہ ترقی کر رہی ہیں کیونکہ وہ وقت ضائع نہیں کرتی۔ تو ان کو یو کے میں کن چیلنجز اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ پر سب سے بیریئر جو آتا ہے نا وہ لینگویج کا ہوتا ہے۔ جو زیادہ تر غلط موو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں ہی گھومنا شروع کر دیتے ہیں، کام بھی وہیں کرتے ہیں جہاں پر ان کو لینگویج کی پرابلم نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میری مہمان اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ پچھلے 25 سالوں سے یو کے میں رہ رہی ہیں اور وہ اس وقت پاکستان میں موجود تھیں۔ تو ان کا جو میڈیا کا تجربہ ہے وہ 20 سالوں سے میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ ریڈیو پریزنٹر ہیں اور وہ یو کے میں کام کرتی ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے انہیں مدعو کیا ہے، تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں روبینہ خان صاحبہ سے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام اور بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ اچھا روبینہ صاحبہ، آپ پاکستان میں رہتی تھیں، پھر آپ یو کے چلی گئیں اور وہاں 25 سالوں سے آپ رہ رہی ہیں جی۔ اور آپ نے یو کے میں کام بھی کیا ہے، میڈیا میں کام کرتی ہیں، آپ ریڈیو پریزنٹر ہیں اور وہاں سوشل ورک بھی کر رہی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جب آپ پاکستان میں آئی ہیں تو اگر ہم کمپیریزن کریں تو آپ کو یو کے میں اور پاکستان میں کیا چیز جو ہے وہ مختلف لگتی ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں جو مختلف ہیں، کچھ تو بہت آبویس ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ موسم کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے جو کہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن اگر ہم بینگ پاکستانی اور پاکستانی ایشین، ہم لوگ جو برٹش بھی ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے جب واپس پاکستان آتی ہوں تو میں جب کمپیریزن کرتی ہوں تو بہت ڈفرینس مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں کام کرتے ہیں اور وقت کا خیال کرتے ہیں۔ کام شروع ہوتا ہے تو صبح شروع ہوتا ہے اور وقت پہ ختم ہوتا ہے، اور جب کام کا وقت ہے اس میں صرف کام ہوتا ہے۔ جتنے آورس کی جاب ہے اس میں جاب ہی ہونی ہے، اس میں ادھر ادھر آپ نے نہیں ہونا ہے۔ تو بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ قسم کی وہاں پہ جو ورک ٹائم ہوتا ہے وہ گزرتا ہے، اور چاہے وہ آپ کا جاب ہے یا بزنس ہے، جب تک آپ فلی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہوں گے تو وہ کام بنتا نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ قومیں زیادہ ترقی کر رہی ہیں کیونکہ وہ وقت ضائع نہیں کرتی۔ اور یہاں میں فار ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اگر ہم لوگ باہر سے آئے ہیں اور ہم کبھی سوچیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے تو 10 بجے بھی دکانیں بند ہیں، یعنی 10 to 2 لیٹ ہے۔ وہاں پہ تو آپ جانتے ہیں ارلی، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ مالز ہوں، یہ سب کھل جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ چھوٹی بڑی سب جو ہے نا، ٹائم کی ویلیو نہیں ہے۔ جب 12-1 بجے آپ کام شروع کریں گے تو آدھا وقت تو آپ نے دن کا گزار دیا، اپنی انرجی، اپنی جو وقت ہے وہ تو آپ نے گزار دیا۔ اس کا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے۔ کوئی بتانے والا ہے یہاں پہ کہ کام شروع کریں جلدی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو آپ کیونکہ پاکستان میں آپ نے شاپنگ بھی کی ہوگی، جی، آپ نے مارکیٹس کا وزٹ کیا ہوگا، تو اس میں یو کے میں اور یہاں پاکستان میں آپ کو اور کیا کیا ڈفرینس جو آپ نے آبزرویشن کی ہے وہ ہمارے ساتھ تھوڑی شیئر کیجیے۔ جی بالکل، کیونکہ اس دفعہ جب میں آئی ہوں تو ویڈنگ بھی میں نے اٹینڈ کی اپنے بھائی کے بیٹے کی، یہ مہندی وغیرہ ہے نا اس لیے لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے بہت مزہ آتا ہے یہاں شاپنگ کا۔ ایک تو بہت ورائٹی ملتی ہے، بہت چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ وہاں پر نہیں اس طرح سے ہمیں ملتی، یعنی کپڑے ایشین جو کپڑے ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن یہاں کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ یہاں پر بہت اچھے ڈیزائنرز ہیں، یہاں پہ بڑے اچھے فیشنز ہیں، فیشن سینس بہت ہے لوگوں کی یہاں پہ، ٹاپ کلاس فیشن سینس ہے، تو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ صرف یہ کہ شاپ دیر سے کھلتی ہیں اور صرف یہ کہ بارگیننگ کرنی پڑتی ہے۔ وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ٹیگ لگا ہوا ہے تو ہم نے یہی پے کرنا ہے، اور اگر ہمیں کوئی چیز ناپسند ہوگی تو ہم نے وہ واپس کر دینی ہے 30 days 14 days وٹ ایور دا ٹائم پیریڈ از۔ تو یہاں پر ہم نے لینی ہے کہ لینی ہے تو لینی ہے، نہیں تو کوئی ریٹرن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی بات بہت ضروری ہے۔ کسی جگہ آپ نے جانا ہے، مثلا کوئی بیوٹی پارلر ہے، کوئی چھوٹی سی شاپ ہے، اس کی ٹائمنگز وہاں لکھی ہوتی ہے، اوپننگ ٹائم، کلوز ٹائم، نہ صرف یہ بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی ہوتی ہے۔ پاکستانی جو لیڈیز ہیں اور جینٹس ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ بزنسز پہ نہیں توجہ ہے۔ نہ آپ گوگل کے ذریعے صحیح طرح سے اپنے ایڈریس پہ پہنچ سکتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی مینشن ہے کہ آپ کس وقت وہاں جائیں، کلوز ہیں، کوئی ٹائمنگز نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بس جو چلے، جب اٹھیں گے چلے جائیں گے کام پہ۔
تالا پڑا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ پاکستان میں آئی ہیں تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں نوجوانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. وہ اس کوشش میں رہتے ہیں, اس ایفرٹ میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی اپرچونٹی ملے تو ہم فوری طور پر پاکستان سے موو کر جائیں. اس کی کئی وجوہات ہیں, کیونکہ پاکستان میں جب آپ کو کوئی کام کروانا پڑے تو سب سے پہلے ریفرنس ڈھونڈا جاتا ہے کہ کیا جہاں مجھے کام ہے وہاں کوئی میرا جاننے والا موجود ہے تاکہ میرا کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے, اور سفارش کے بغیر یہاں کام نہیں ہوتا, اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی یہ جو اپروچ ہے کہ کیونکہ یہاں مسائل ہیں تو وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ کیا وہ پاکستان سے باہر جائیں گے تو ان کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اچھا, اس میں جو آپ نے بات پوچھی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ پاکستانی نوجوان باہر جانا چاہتا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, اور اس میں نوجوان صرف میل نہیں فیمیلز بھی ہیں. اب ہم کتنی ہی جگہ پہ جاتی ہوں تو لوگوں کو, جو لوگ یو کے سے آئے ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے یہ شاید کوئی جنت کا دوسرا نام ہے, اور ہے بھی. میں آپ کو I'll be very honest کہ وہاں پر آپ کو مسئلہ نہیں ہے, سیفٹی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, لیڈیز کچھ بھی کر سکتی ہیں, کہیں بھی کام کر سکتی ہیں, وہ مسئلے نہیں ہیں. تو وہ بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جانا چاہتے ہیں, تو کون ہوگا جو نہیں چاہے گا اپنی لائف کو سیٹل کرے, سکون سے رہے, اس کے عوض اس کو پیسے ملیں اور صحیح ملے. لیکن ایک جو یہاں مسنگ پارٹ ہے نا, وہ میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کے سوچنے کا بھی ہے, اور ہمارے جو گھر میں ماں باپ ہیں ان کے سوچنے کا بھی ہے کہ بچوں کو ایجوکیشن دے کے پڑھائی اور باہر نکالیں نا. پہلے ان کو ایجوکیٹ تو کریں. اگر وہ بس تھوڑی سی بیسک ایجوکیشن لیتے ہیں, کتنے لوگوں سے میں یہاں پر انٹرویو کرتی ہوں یا میں بات کرتی ہوں جسٹ ٹو نو کہ آج کل کا نوجوان کیسے سوچ رہا ہے. وہ تھوڑی سی پڑھتے ہیں ایجوکیشن کوالیفیکیشن, اس کے بعد وہ کام پہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ ختم ہونا چاہیے کہ جی ہم باہر جا رہے ہیں پیسہ کمانے. اگر آپ نے ملک کو ترقی دینی ہے, اگر آپ نے دوسرے ملکوں میں نام پیدا کرنا ہے, تو جو پاکستانی یہاں سے پڑھ لکھ کر نہیں جاتا ہے تو دوسرے ملک پہ نہ پاکستان کا نام روشن کرتا ہے اور نہ اپنا کرتا ہے. وہ وہاں کولو کے بیل کی طرح مزدوری پہ لگ جاتا ہے. تو کیا وہاں پھر مزہ آئے گا آپ کو جب آپ کام ہی کرتے رہیں گے؟ آپ 24 گھنٹے آپ اس میں سے آپ 18 گھنٹے کام کریں گے, چلو پیسے آ جائیں, تو لائف کہاں گئی آپ کو؟ پھر آپ کی لائف چاہے یہاں ہو چاہے وہاں, مجھے کوئی ڈفرینس نہیں لگتا. ایجوکیشن بہت ضروری ہے پاکستان کے نوجوان کے لیے, عورتوں اور مردوں کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ 25 سالوں سے یو کے میں ہیں, اور یو کے میں جب پاکستانی یہاں سے موو کرتے ہیں یو کے میں تو آپ کا ان سے رابطہ ہوگا. وہاں آپ کیونکہ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہاں آپ کافی ایکٹیو ہیں, آپ سوشل ورک بھی کرتی ہیں, لٹریری ایکٹیویٹیز بھی کرواتی ہیں. تو وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں, خصوصی طور پہ یو کے جاتے ہیں, تو ان کو یو کے میں کن چیلنجز اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پر سب سے بیریئر جو آتا ہے نا وہ لینگویج کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی چیز تو ہمارے لوگ جو زیادہ تر غلط موو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں ہی گھومنا شروع کر دیتے ہیں, کام بھی وہیں کرتے ہیں جہاں پر ان کو لینگویج کی پرابلم نہیں ہوتی. ابھی میں ڈفرینٹ ایئر لائن سے مینشن نہیں کرنا چاہتی, لیکن اوبویسلی آئے ہو تو لوگ ہوتے ہیں بعض, وہ انہی شہروں میں جاتے ہیں جہاں پر پاکستانی ہوں, جہاں پر ان کو بجائے اس کے کہ انگلش سیکھ لیں, بجائے اس کے کہ لوکل نیٹیو لوگوں کے ساتھ مکس ہوں یا ان کے ساتھ کام مل کر کریں تاکہ لرن کریں نا, تو پھر وہ کام پریفر کرتے ہیں کہ وہ وہیں رہیں جہاں پر ان کو لینگویج کا پرابلم نہ ہو. اور وہ ہے اس میں ایک سیدھی لفظ جو انگلش میں ہم پاکستانی سمجھتے ہیں, وہاں کا ایکسنٹ آپ کو پریشان کر دیتا ہے کہ اس نے کہا کیا ہے. تو تھوڑی اگر جو خاص طور پہ ینگ لوگ ہیں وہ سیکھ ہی لیتے ہیں, لیکن ہم لوگ نہیں زیادہ تر سیکھتے, ہم لوگ کام چلاؤ کرتے ہیں. تو یہ تھا ایک. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوشلی بہت وہاں پر کام کرتی ہوں, اور آپ نے ایک اور بات ابھی کہی تھی کہ آپ کو ٹائم کیسے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ میرے کام ہی ایسے ہیں جو میرا پیڈ کام ہے. میں ریڈیو پہ کام کرتی ہوں, اوبویسلی دیٹس مائی پیڈ جاب. ٹھیک ہے. تو میں وہاں پر ریڈیو میں 1 گھنٹے کا میرا ڈبیٹ کا سلاٹ ہوتا ہے. تو میرا جو ہے وہ واسٹ ہے, لوگوں تک پہنچنے کا جو ہے نا, ظاہر ہے ریڈیو بے شمار لوگ سنتے ہیں, یہاں سے زیادہ سنتے ہیں وہاں. اچھا. گاڑیوں میں سب ہمارا ریڈیو سنتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. تو میرے میں مطلب فزیکلی بھی ایونٹس کرواتی ہوں, لیکن ریڈیو پہ میں نے یہ لبرٹی لی ہوئی تھی کہ میں ڈبیٹ کروں اور لوگوں کا اویئرنیس کراؤں. تو اس طریقے سے میں نے کیا ہے. تو وہ کام جو میں الگ سے کر سکتی تھی وہ میں نے اپنی جاب کے درمیان بھی کیا, اینڈ تھینکس گاڈ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہمیں مینٹل اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے.
ہمیں مختلف کوشچن کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کوشچن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں اگر لوگوں سے بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم بہت مصروف ہیں. اگر انہیں کہا جائے کہ آپ لٹریری ایکٹیویٹیز آرٹس میں یا ڈرامہ یا مشاعرہ یا ایسی ایکٹیویٹیز جہاں لرننگ کو آپ کو کچھ ملے, سیکھنے کو کچھ ملے, تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. آپ یو کے میں ہوتی ہیں اور یو کے میں بھی آپ اپنی ایک پروفیشنل لائف ہے, آپ میڈیا سے وابستہ ہیں, آپ ریڈیو کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سوشل ورک بھی کرتی ہیں. آپ مشاعرے وہاں کرواتی ہیں, وہاں جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں پاکستان کے وہ مناتی ہیں, مختلف قسم کے ایونٹ. ایک تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ سارا سوشل ورک کرنے اور مختلف مشاعرے لٹریری ایکٹیویٹیز کروانے کا آپ کا پرپس کیا ہے, اور آپ کو وقت کیسے مل جاتا ہے؟ کیا لوگ آ جاتے ہیں؟ کیونکہ اگر پاکستان میں لوگ مصروف ہیں تو وہاں تو ہو سکتا ہے مصروفیت زیادہ ہو. بالکل آپ نے یہ صحیح پکڑا اس بات کو کہ آپ نے جو بھی ایک لفظ یوز کیا نا کہ کیا لوگ آ جاتے ہیں. یقین کریں لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے, جانے کا بہت شوق ہے. کسی ایونٹ پہ جائیں, تھوڑا دیر سے جائیں, وہاں بھی بہت دیر سے آتے ہیں. اگر ایک گھنٹہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا, ٹائم کی ہمیں ویلیو نہیں ہے نہ. یہاں پر ہم اپنا آپ تو ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. جس چیز کے ہم یوز ٹو پاکستان میں ہیں وہی چیز ہم وہاں کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں کے لوگوں کے ایونٹ میں جائیں گے تو یو ہیو ٹو بی پنکچوئل, لیکن اگر اپنے کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں تو اپنے ٹائم کو نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وہی بات کی ٹائم نہیں فالو کرنا. مشاعرے یا اردو کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے. ہمارے مشکل سے آتے ہیں ان کو. ہم لوگوں نے میری سرکل آف لٹریری فرینڈز ایک آرگنائزیشن ہے, ہمارے چیئرپرسن کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی, تو میں نے ان کے ساتھ اسی طرح 20 سال سے زیادہ کام کیا ہے. تو ریڈیو پہ بھی مشاعرے کرائیں, تو اس کے بعد ان کی جگہ میں نے سنبھالی ہے اور ان کی لیگیسی کو میں لے کے چل رہی ہوں. تو میں ایز اے چیئرپرسن کام کر رہی ہوں مینچسٹر نارتھ ویسٹ میں. تو لوگوں کو لانا ایک مشکل کام ہے. لوگ شاعری یا ڈبیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے, اور میں اتنا ہی کرنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے, ڈبیٹ نہیں کریں گے. ارسطوٹل کیسے بنا تھا؟ عام سڑکوں پہ گلیوں میں وہ لوگوں سے کویشچن کرتا تھا, اس سے عقل سیکھی جاتی تھی. لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہیں اور پاکستان میں یو کے میں بھی کام کر رہی ہیں, اور پاکستان میں جب آتی ہیں تو آپ مشاہدہ کرتی ہوں گی, تو آپ پاکستان کی خواتین کو کیا تجاویز دیں گی کہ وہ اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں؟ اور کیا پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ زیادہ مصروفیت ان کی ہوتی ہے یا یو کے میں خواتین کی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے؟ ایک تو وہ اپنی ذہنی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اور دوسرا وہ اپنی شخصیت پہ کیسے کام کر سکتی ہیں, اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے میں آپ ان کو کیا تجاویز دیں گی؟ ہاں, یہ تو بہت مطلب ایک طویل اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے. مختصر کہوں گی کہ یہاں کی عورتوں کی مصروفیت تو ظاہر ہے کہ جو ورکنگ کلاس ہے وہ تو کام کر رہی ہوتی ہے, اور ان کو پھر بھی آسانیاں ہوتی ہیں. جو ورکنگ لیڈی ہوتی ہے اس کو یہاں پر سپورٹ سسٹم بھی مل جاتا ہے, تو ایک ٹیم ہوتی ہے, ہیلپرز ہوتے ہیں, تو وہ ایک اچھی بات ہے, وہ ضروری ہے. تو وہ اچھا ہے کہ وہ کر رہی ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس بہت ہے, یا جو لوگ یہاں پر ایک نخرہ بھی بہت ہے. ایلیٹ کلاس سمجھتی ہے کہ ہم کچھ دوسری دنیا کے لوگ ہیں. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا وہ ہمبل نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا, بہت ہی کم لوگ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا تعلق پتہ نہیں کسی اور وجہ سے ہے. تو ہیومینٹی یا نوکروں کے ساتھ یہ وہ بہت لوگ کرتے بھی ہیں, نو ڈاؤٹ, کہ وہ کہتے ہیں جی میڈ کو میڈ نہیں کہنا, ان کو باجی کہنا, یہ وہ سب چیزیں اچھی بھی ہیں یہاں پر, اور سب ٹھیک ہے. لیکن ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. میں نے بہت پڑھی لکھی لڑکیوں کو دیکھا جنہوں نے علمز اور دوسری بڑی یونیورسٹی سے کیا ہے, لیکن شادی ہو گئی تو آبویسلی, میں یہ نہیں کہہ رہی ان کو کام کرنا چاہیے, ظاہر ہے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو بچے ان کی ترجیح دیکھ بھال کرنی چاہیے. تو لیکن وہ اگر پڑھ لکھ کر بھی آپ ٹائم مینجمنٹ بچوں کے ساتھ نہیں کر پا رہی کہ وہ بہت ٹینشن ہے, فلاں نہیں ہو رہا, یا پھنس گئے ٹریفک میں, تو مینجمنٹ یعنی ایک پڑھی لکھی بھی اتنا ہی لڑکی عورت یہاں پہ شکوے کر رہی ہے سوسائٹی کے اور پرابلمس کے جتنی ان پڑھ کر رہی ہے. تو پڑھائی کا فائدہ یہی ہے نا کہ آپ مینجمنٹ کریں اور ہیپی لائف کریں. ایک ماں ہی جب ہر وقت گرمبل کرتی رہے گی تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ پلیزنٹ لوگ نہیں ہیں, میوزک کو نہیں انجوائے کر رہے, اور جہاں کہیں جا رہے ہیں تو بس ایک ٹینشن میں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, نہ یہاں ہونا چاہیے, ہماری سوسائٹی میں وہاں پہ بھی ہے.
ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ بہت گھوم رہے ہیں ایشوز کے پیچھے. ٹھیک ہے. آج کل کیونکہ ایک لوگ پریشان بھی ہیں، اور اگر ہم مختلف رپورٹس دیکھیں تو ذہنی صحت کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. یو کے میں بھی ذہنی صحت کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور پاکستان میں بھی ہیں. تو لوگ اپنی ذہنی صحت کا خیال کیسے رکھیں؟ آپ انہیں کوئی مشورے آپ اگر دینا چاہیں، کوئی ٹپس دینا چاہیں. مشورہ کیا ہے، آج کل اویئرنیس کا دور ہے اور ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے. پہلے سے بہت حالات بہتر ہیں کہ پہلے تو مینٹل ہیلتھ کو اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، چھپایا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ کلیشے ہے کہ جی بتانا بھی نہیں ہے اگر کسی کو پرابلم ہے، ڈپریشن ہے. اب لوگوں کو تھوڑی اویئرنیس ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے. ورنہ تو لوگوں کو ایک کامن وہ ہے نا جی کہ ایک مسلمان تو ڈپریس نہیں ہوتا، نماز پڑھو اور یہ رکھ کرو، روزہ رکھو تو آپ کو ڈپریشن نہیں. کاہے کا ڈپریشن ہے؟ اب یہ اویئرنیس ہے کہ یہ ایک مینٹل ایلنس ہے یا ایک سینیریو ہے جس کا علاج ہونا چاہیے. تو ہم اس کے لیے بھی بہت کام کرتے ہیں. میری ایک آرگنائزیشن ہے وہاں پہ دل سے، اور میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو میں اس میں شامل کرتی ہوں. ڈائلاگ کریں، کچھ پڑھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے ماریں، جسٹ چل، اپنے ٹائم کو اپنے حساب سے گزاریں. تو یہ اویئرنیس کے لیے ہے. اور سیکھنا چاہیے میڈیٹیشن. اب دیکھیں دنیا میں وہ لوگ جو اتنی بکس لکھ رہے ہیں، اتنی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے میڈیٹیشن کے لیے نکال لیتے ہیں. ہم جو کچھ اور بڑا کام نہیں بھی کر رہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ ہی میڈیٹیٹ کر لیں. پھر وہ ہر بات کا مذہبی جواب دے دیتے ہیں، جی ہماری 5 نمازیں ہیں. پتہ نہیں آپ اس میں دل کہاں، دماغ کہاں یا کہاں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ نماز آپ جس کو کہتے ہیں نا خشوع خضوع کہتے ہیں، ہماری امی کہا کرتی تھیں، اس سے کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. وہ بھی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ آتا ہے، بڑی اچھی پیاری بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر اپنی باڈی کو جاننا، میڈیٹیٹ کرنا، واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، سوئمنگ کرنا، سائیکلنگ کرنا، یہ نہ ہماری لیڈیز کو یہاں پر میں نے ابھی تک کسی کو دیکھا ہے. ٹائم نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. ٹائم ہے آپ کے پاس، اور نہ ہی یو کے میں دیکھا ہے. نہ فوڈ پر، کھانے پہ توجہ ہے، اور نہ ہی موومنٹ پہ توجہ ہے. اب NHS پہ چونکہ بہت زیادہ برڈن آ گیا نا کہ بیمار ہو کر لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا لائف سٹائل بدلیں. وہ ہم جیسے لوگوں کو نا کیمپین چلاتے ہیں کہ آپ لوگ چونکہ میڈیا میں ہیں، آپ لوگ چونکہ اس پہ ہیں سوشل میڈیا پہ یا ایونٹس کرتے ہیں، تو آپ لوگ بتائیں کہ NHS پہ بوجھ پڑ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ بیمار ہو کے کھانے کھا کے اتنے کریز کھا کے گھی، اور وہ بھی اس کو آپ وہ کرتے ہی نہیں ہیں ایکسرسائز، یا اس کو کنزیوم نہیں کرتے، بیٹھے ہیں، نو موومنٹ ایٹ آل. تو یہ سب چیزیں کتنی ضروری ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی ضروری ہے، وہاں پہ تو گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے، لیکن یہاں پہ کون لیتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. مجھے نہیں پتا کوئی لیتا ہے کہ نہیں. اس بات کو ہائی لائٹ کیجیے گا کہ کیا یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کوئی کیمپین ہے، کوئی پلاننگ ہے کہ وہ لوگ بیچاریاں نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں آج کل کا فون کا دور ہے، دے نو ایوری تھنگ. اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ کیا وہ ان کی اپنی ترجیح میں ہے بھی یا نہیں بھی. اچھا، آپ کیونکہ یو کے میں رہتی ہیں اور آپ ریڈنگ بھی کرتی ہیں، مطالعہ کا ذوق بھی ہے آپ کا، تو اگر ہم پاکستان اور یو کے کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو کیا یو کے میں جو ریڈنگ کا جو ہے وہ کیا مزاج ہے؟ کیا وہاں پاکستان سے زیادہ ریڈنگ ہوتی ہے؟ پاکستان، اگر ہم پاکستانیوں کی یا ساؤتھ ایشینس کی بات کریں تو ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر ہے. اور پاکستانی خاص طور پہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا کوئی کتابوں کی طرف اتنا ہے. میں لائبریریز، حالانکہ میں کتابیں خریدنا پسند کرتی ہوں، میں بک خریدتی ہوں جو مجھے پسند ہوتی ہے، وہ میری بک شیلف کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن میں جب سے میں وہاں گئی ہوں 8 بکس جو ہے نا ہم ایشو کر سکتے ہیں ایٹ ون ٹائم، تو میں ہمیشہ بکس رکھتی ہوں، مطلب لائبریری کی کتابیں بھی، اور میں خود بھی خریدتی ہوں. تو وہاں پر بھی نہیں ہے. لیکن اپنے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو انگلش ہیں، جو دوسری یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پر آپ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے. وہی بات ٹائم کی آ گئی. وہ جب آپ ٹیوب کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، فوراً ان کے بیک پیک میں سے بک نکل آتی ہے اور وہ کھڑے ہو کے کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں جس کو یہ چسکا پڑ جاتا ہے نا کہ آپ نے پڑھنا ہے، تو اس کا ٹائم اس کو نہیں پتہ ہوتا لیفٹ رائٹ کیا ہے یا کتنی دور کا سفر رہ گیا ہے. وہ سفر فروٹفل ہو جاتا ہے جب بک آپ کے پاس ہوتی ہے. تو میرا اگر اس کے یہ نکل جائے پیغام کسی طرح سے کہ جو لوگ کتاب نہیں پڑھتے ہیں وہ کتاب پڑھنا شروع کریں، اور صرف کسی ایک رائٹر کی طرف نہیں جائیں بلکہ دنیا کے دوسرے لوگوں کے جو چیزیں ہیں، ناولز ہیں، ان کو پڑھیں اور ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں. بہت دماغ کھلتا ہے. نہ صرف پاکستانی، انٹرنیشنلی پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں.
ٹھیک ہے. روبینہ خان صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. I'm humbled. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.